9/11 کے بعد خیبر پختونخوا ایک بیٹل گراؤنڈ بنا ہے بین الاقوامی اور ریجنل جو کانفلکٹ ہے اس کا، اور بین الاقوامی طاقتوں کے کا جو ایجنڈا ہے اور یہ جو اس ریجن کے اندر ان کی جو پرائرٹیز ہے اس کی وجہ سے وہاں ایک بدامنی پیدا ہوئی ہے۔ یہ بدامنی جو ہے اب یہ ختم نہیں ہو پا رہی ہے۔ پوری پاکستان کے اندر کوئی 2000 کے اراؤنڈ حملے ہوئے ہیں، 800 900 یا 1000 کے اراؤنڈ جو ہے خیبر پختونخوا کے اندر شہادتیں ہوئی ہے۔ خیبر پختونخوا عملاً بارود کا ڈیر بن گیا ہے، وہاں اکانومی تباہ ہے، کاروبار تباہ ہے، لوگ جو ہے مایوس ہے، ڈائریکشن لیس ہے، اور جو ڈرگ ایڈکٹیز ہے ان کی تعداد میں اضافہ ہوا ہے۔ افغانستان کے اندر خواتین کی تعلیم پہ پابندی جو ہے وہ افغان طالبان کے لیے بین الاقوامی لیول پہ کوئی اچھا امیج کریٹ نہیں کر رہی ہے، بلکہ اسلام کے لیے بھی کوئی اچھا امیج کریٹ نہیں کر رہی ہے۔ اس وقت خیبر پختونخوا بارود کے ڈیر پہ بیٹھا ہوا ہے، یعنی وہاں بدامنی نے سر اٹھا لیا ہے کہ وہاں کی جو حکومت ہے وہ بہت زیادہ غیر سنجیدہ حکومت ہے۔ وہ خیبر پختونخوا کے اندر کام کرنا، ڈیولپمنٹ کرنا، گورننس کو درست کرنا، امن و امان کو بحال کرنا، لوگوں کے ویلفیئر کے لیے کام کرنا، یہ ان کی ترجیحات میں نہیں ہے۔ وہ اسلام آباد آ کے ڈرنے ان کی ترجیحات میں ہے۔ خیبر پختونخوا کے اندر اس وقت جو بدامنی ہے، انتشار ہے، وہ گزشتہ 2-2.5 عشروں سے ہے۔ 9/11 کے بعد خیبر پختونخوا ایک بیٹل گراؤنڈ بنا ہے بین الاقوامی اور ریجنل جو کانفلکٹ ہے اس کا، اور بین الاقوامی طاقتوں کے کا جو ایجنڈا ہے اور یہ جو اس ریجن کے اندر ان کی جو پرائرٹیز ہے اس کی وجہ سے وہاں ایک بدامنی پیدا ہوئی ہے۔ یہ بدامنی جو ہے اب یہ ختم نہیں ہو پا رہی ہے، اور ہمیں بتا دیا گیا تھا کہ ملٹری آپریشنز کے نتیجے میں امن قائم ہو جائے گا، اور امن قائم ہوا ہے اور یہ مجدہ سنایا گیا، لیکن بدقسمت یہ ہے کہ ایک مرتبہ پھر جو ہے ملیٹنسی نے سر اٹھا لیا ہے، اور بڑی طاقت کے ساتھ سر اٹھا لیا ہے، اور یہ جو آؤٹ گوئنگ ایئر ہے جو آج شام کو ختم ہو جائے گی، مطلب یہ بہت زیادہ خونی رہا، یہ بہت زیادہ وائلنٹ رہا۔ پوری پاکستان کے اندر کوئی 2000 کے اراؤنڈ حملے ہوئے ہیں، 800 900 یا 1000 کے اراؤنڈ جو ہے خیبر پختونخوا کے اندر شہادتیں ہوئی ہے۔ زیادہ تر لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے لوگ جو ہیں ان کی شہادتیں ہوئی ہے۔ پشتون نوجوان جو ہے وہ بہت زیادہ پریشان ہے، وہ ریاست سے شاکی ہے، وہ احتجاج پہ ہے، اور خیبر پختونخوا عملاً بارود کا ڈیر بن گیا ہے، وہاں اکانومی تباہ ہے، کاروبار تباہ ہے، لوگ جو ہے مایوس ہے، ڈائریکشن لیس ہے، اور جو ڈرگ ایڈکٹیز ہے ان کی تعداد میں اضافہ ہوا ہے۔ تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ خیبر پختونخوا اس وقت ہماری ریاست کی اور ریاستی اداروں کی توجہ کے مستحق ہے۔ ان کو ہیلنگ کی ضرورت ہے، ان کو مرہم کی ضرورت ہے۔ اس پہ تو ہماری پارٹی کا ایک بڑا واضح موقف ہے کہ افغانستان کی سرزمین جو ہے وہ پاکستان کے خلاف استعمال نہیں ہونی چاہیے، چاہے وہ جو بھی استعمال کرتا ہے، TTP استعمال کرتا ہے، کوئی اور استعمال کرتا ہے، یہ سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال نہیں ہونی چاہیے۔ اور پاکستان کو اس مسئلے کے لیے افغانستان کے اندر ملٹری سٹرائکس اور کارروائیوں کے بجائے ڈپلومیٹکلی ان کے ساتھ انگیج رہنا چاہیے۔ یعنی پاکستان کا ایک بڑا پورس بارڈر ہے، 2500 کلومیٹر بارڈر ہے۔ یہ پورا بارڈر جو ہے اگر ڈپلومیٹک انگیجمنٹ نہیں ہوگی، ڈپلومیٹکلی آپ مسائل نہیں حل کریں گے، تو ہم اس کو اس طریقے سے محفوظ نہیں بنا سکتے ہیں۔ ہم نے باڑ بھی لگا لیا، باڑ پہ پیسے اربوں روپے لگا لیے، لیکن ظاہر ہے جب تک ہمارے دو ممالک کے درمیان ٹرسٹ ڈیفیسٹ جو ہے وہ ختم نہیں ہوگا تو اور یہ چیزیں نیگوشیٹ نہیں ہوگی تو اس کا کوئی سلوشن نہیں نکلے گا۔ دیکھیں، ہم سمجھتے ہیں افغانستان کے اندر ہو یا کسی اور جگہ ہوں، خواتین کی تعلیم پہ پابندی نہیں لگنی چاہیے، اور یہ اسلام جو ہے، یہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، تو اس میں مرد اور عورت دونوں شامل ہیں، اور سچی بات یہ ہے کہ اسلام جو ہے لازمی قرار دیتا ہے تعلیم جو ہے بچیوں کے لیے اور خواتین کے لیے لازمی قرار دیتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں اس سے افغانستان کے طالبان کا کوئی اچھا امیج بھی نہیں بن پا رہا ہے۔ ظاہر ان کے کیا مسائل ہوں گے، وہ جب بات کرتے ہیں تو کرتے ہیں کہ ہمارے پاس وسائل نہیں ہے، ہماری ایک اسکولوں کے حوالے سے فیسلٹیز نہیں ہے، جو بھی ہو، لیکن سچی بات یہ ہے کہ افغانستان کے اندر خواتین کی تعلیم پہ پابندی جو ہے وہ افغان طالبان کے لیے بین الاقوامی لیول پہ کوئی اچھا امیج کریٹ نہیں کر رہی ہے، بلکہ اسلام کے لیے بھی کوئی اچھا امیج کریٹ نہیں کر رہی ہے۔ پاکستان جو ہے، پاکستان نے افغانستان کے ساتھ افغان مہاجرین کو پناہیں بھی دی ہوئی ہیں، ان کو ہوسٹ بھی کیا ہوا ہے، اور ایک لمبی تاریخ موجود ہے، لیکن ایک مسٹرسٹ بھی موجود ہے، بد اعتمادی بھی موجود ہے۔ پاکستان کے حوالے سے وہاں ایک
ایک مسلسل ایک ریزنٹمنٹ بھی موجود ہے، پاکستان کے حوالے سے ایک شکوہ اور گلہ بھی موجود ہے، اور اس طرح پاکستان کا بھی ایک گلہ اور شکوہ موجود ہے کہ افغان نے ہمیشہ پاکستان کی مخالفت کی ہے۔ تو اس لیے یہ جو باتیں موجود ہیں، جب تک ہماری پیپل ٹو پیپل کانٹیکٹ نہیں ہوگا، ایک دوسرے کے ساتھ رابطے نہیں کریں گے، رابطے نہیں بڑھائیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ حکومتوں کے لیول پہ بھی ڈپلومیٹیکلی انگیج نہیں ہوں گے، اور اس پہ ایک ویژنری اپروچ کی ضرورت ہے، یعنی اپنی جو فوری مسائل ہے اس سے اوپر اٹھ کے دیکھنے کی ضرورت ہے، مستقبل کو تعمیر کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ افغانستان اور پاکستان ایک دوسرے کے دشمن ہمیشہ کے لیے نہیں رہ سکتے ہیں۔ اس وقت خیبر پختونخوا بارود کے ڈیر پہ بیٹھا ہوا ہے، یعنی وہاں بدامنی نے سر اٹھا لیا ہے، اور جو وائلنس ہے اس کا ریسرجنس ہو گیا ہے، لیکن اس کے ساتھ جو بڑی بدقسمتی وہ یہ ہے کہ وہاں کی جو حکومت ہے وہ بہت زیادہ غیر سنجیدہ حکومت ہے۔ وہ خیبر پختونخوا کے اندر کام کرنا، ڈیولپمنٹ کرنا، گورننس کو درست کرنا، امن و امان کو بحال کرنا، لوگوں کے ویلفیئر کے لیے کام کرنا، یہ ان کی ترجیحات میں نہیں ہے۔ وہ اسلام آباد آ کے درنی ان کی ترجیحات میں ہے۔ اور سچی بات یہ ہے کہ انہوں نے پارٹی اور حکومت کو مکس کیا ہوا ہے، یعنی وزیر اعلیٰ صوبے کا چیف ایگزیکٹو ہے، ان کی بنیادی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ مرکز سے صوبے کے حقوق لے لے، وہ اسلام آباد میں اس کے لیے دھرنے کرے، اس کے ساتھ حکومت کے ساتھ انگیج ہو، جو کانسٹیٹیوشنل فورمز ہے، سی سی آئی ہے، اس کو استعمال کرے، اور جو مرکز کے اوپر ہم ڈپینڈنٹ ہے، یعنی ہمارا 90% جو فیڈرل ٹرانسفر ہے ہم اس پہ ڈپینڈنٹ ہے، تو ہم اس کے لیے کام کریں۔ ہم یہ کام نہیں کر رہے ہیں، اور بدقسمتی یہ ہے کہ جو خیبر پختونخوا کی حکومت ہے وہاں وہ عملاً حکومت نظر نہیں آ رہی ہے۔ دیکھیے، میں سمجھتا ہوں کہ پشتون جو ہے ان کی بہت بڑی قربانیاں ہیں، اور پشتون جو ہے اس کے اندر بہت بڑے بڑے لوگ گزرے ہیں، بڑے شاعر گزرے ہیں، بڑے علماء گزرے ہیں، بڑے پولیٹیشنز ہیں، بڑے کرکٹرز ہیں پشتونوں کے اندر، بڑے فنکار، بہت بڑے بڑے فنکار ہیں پشتونوں کے اندر، لیکن بدقسمتی ہماری یہ ہے کہ ہمارا امیج جو ہے وہ نیشنل لیول پہ وہ یا ڈیلیبریٹلی خراب کیا گیا ہے، اور یا جو خیبر پختونخوا کے اندر سچویشن، اس کے نتیجے میں ہمارے نوجوانوں کے اندر ایک بغاوت اور ایک مایوسی ہے ریاست کے خلاف، ریاستی اداروں کے خلاف، اور یہ پختونوں کے ساتھ زیادتی ہے کہ جو اسٹیریوٹائپنگ پختونوں کی ہوتی ہے، جس طریقے سے پشتونوں کا امیج پریزنٹ کیا جاتا ہے کہ ان کے ہاتھوں میں بندوق ہے، دہشت گردی کے ساتھ ان کو نتی کیا جا سکتا ہے، جو چھوٹے چھوٹے مینیل جابز ہے، مثلا چائے کی دکان میں کام کرنا ہے یا کسی جگہ چپل پالش کرنا ہے، اس کے ساتھ ان کو نتی کیا جا سکتا ہے، تو اس سے پشتون نوجوانوں کے ساتھ جو غلط ان کا تاثر ابھرتا ہے۔ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ ریاست کو پشتون نوجوانوں کے اندر جو غصہ ہے ان کو ختم کرنے کے لیے ایسے اقدامات کرنے کی ضرورت ہے کہ جس کے نتیجے میں یہ جو گیپ بنا ہے، یہ جو ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے، یہ کور ہو جائے۔